تسی حملہ کرو گے انشاءاللہ او دے تو تکڑا جواب آئے گا. اور یہاں پر پہلی تو بات ہے عالمی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر جنگ لگ گئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی, یاد رکھو, بچے گا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات ہے دانش مندی سے کام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس سے بچیں. اور تیسری بات یہ ہے, ہمارے حکمرانوں کو ادھر دیکھو, ہمارے صحافیوں کو, ہمارے مذہبی بندوں کو, ہمارے تاجروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری اس فوج کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سارے ہم پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں. کہیں ہم آپس میں اختلاف تو نہیں زیادہ کر بیٹھے. آپس کے اختلافات کو ختم کرو. صحافتی طور پر, تجارتی طور پر, سیاسی طور پر جتنے اختلافات ہیں تلخیاں کم کرو. مذہبی طور پر جتنے اختلافات ہیں کم کرو, مہربانی کرو, ختم کرو, اور سارے ایک پیج پر جمع ہو جاؤ. انہیں بتاؤ ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک وطن عزیز کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آپ کو؟ تو اس واسطے جب مسلمان آپس میں اپنی سیٹوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کفر ان پر حملہ آور ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری فوج ایک طاقتور فوج ہے, اور یہی بات ہے جن کی فوج طاقتور ہوتی ہے ان پر کفر جلدی حملہ نہیں کر سکتا. اسی واسطے 3 دن ہو گئے ہیں, انڈیا کی ہمت نہیں, لیکن انہیں اوچھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کیے. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ظاہری سبب فوج ہے, اللہ ہماری فوج کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے. اور فوج کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جدو بندیا دی لوڑ پوے تو پھر دسیا جے یا رسول اللہ کہنا لے آپ پڑھاؤں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات میں نے جو کہی ہے بار بار دہرا رہا ہوں, ہمارے سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, صحافتی طور پر یہ جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ہم اتنا آپس میں الجھ گئے کہ دیکھ لو دشمن ہمیں آنکھیں نکالنے لگ پڑا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی, اس کے اندر نا 2 باراسنگھ تھے, وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور پیچھے سے شیر آیا, اس نے حملہ کیا اور دونوں کو مار ڈالا. نیچے تحریر لکھنے والا لکھتا ہے, اس نے کہا جب بندہ اپنوں سے لڑتا ہے تو دشمن یوں فائدہ اٹھاتا ہے. اپنوں سے لڑنا بند کیجئے. آپ جتنے گھروں میں ہیں اپنے بھائیوں سے مت لڑا کریں. جب آپ بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا, اپنی برادری, جب آپ برادری سے لڑتے ہیں, اپنے شہر سے نہ لڑیں. جب آپ شہر سے لڑتے ہیں تو پھر دشمن آپ کا وہ حشر کرتا ہے کہ آپ نے سوچا کبھی نہیں ہوتا. اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں, اپنے محلے والوں کے ساتھ رہیں اور اپنے شہر والوں کے ساتھ رہیں. یہ آج کل جو نوجوان ہیں نا چھوڑ چھکر, نویں سیاستدان, اللہ دا نام جے پھر پیچھے ہٹو, اے سیانے بندیاں دے نال بہ کے انہاں دے کول سیکھو کہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے, قدر کیسے کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے. چھوٹیاں گلاں تے اگلے دے نال مخالفت پا کے بہ جاندے ہو. مہربانی فرماؤ, اپنے حال پر بھی مہربانی کرو اور باقی مسلمانوں کے حال پر بھی مہربانی فرماؤ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا فریضہ ہے میری جان, ہم جو ممبر پہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں کہ تلخیاں کم کرو, اختلافات کم کرو, جھگڑے کم کرو, تاکہ دشمن تمہارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور جب تم ایک مضبوط افراد بن جاؤ گے تم بھی ترقی کر جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی ترقی کر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں آپ کو سمجھانا مقصود تھی. اب آ جائیے ذرا تیسری بات کی جانب. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ انشاءاللہ 12 گھڑیوں پہ بجیں گے, منہوں پہ نہیں بجنے دیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی, لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ٹائم دیجئے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے. یہ ہے زمینی حقائق غزہ کے اعتبار سے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے, یہ زمینی حقائق ہیں. اب آ جائیے تھوڑا اگلی بات, ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں. ایسے معاملات تب آتے ہیں جب بندہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے. میرے بیٹے باتیں بند کریں گے؟ بیٹے دوبارہ میں پھر گزارش پیش کر رہا ہوں, میرے بچوں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ادھر دیکھیں میرے بیٹے, پلیز آپ ہماری فوج ہیں تے تسی ساڈی پنیری ہو, تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے. تے نبی پاک بھی بڑی بچیاں نال شفقت کردے سن, تے تسی شفقت کرواؤ یار, مہربانی کرو. ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے. ذرا توجہ میری طرف رکھیے. تیسری بات یہ ہے, ایسے موقع تب آتے ہیں جب بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. خدا را ہم نیچے سے کام شروع کریں. ہونا تو چاہیے اوپر سے کام شروع ہو, لیکن اوپر والے جے بھنگ پی کے ستے نے تو چلو تھلے والے آپ جاگ جانے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں. کیا میں امید کروں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے تائیں کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابیاں, خرافات اور جتنے رسم و رواج ہیں ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے اوپر آنے والے عذاب منڈلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ویسے ختم ہو جائیں گے. حدیث شریف میں ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا, اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر کو نیست و نابود کر کے آؤ.
عذاب اللہ بھیجتا ہے. عذاب ذرا غور سے سنیے گا. وہ عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, میرا رب پوچھتا ہے میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ ان سب کو برباد کر کے, تو ویسے ہی واپس آ گیا, حالانکہ میرے اللہ کو سب پتا ہے. تو وہ عذاب کہتا ہے باری تعالیٰ میں گیا تھا, میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو برباد کر دوں, لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا, دوسرا تجھے سجدہ کر رہا تھا, اور تیسرا تجھ سے دعا کر رہا تھا. یہ ایسے بندوں کو جب میں نے دیکھا ہے تو میرا ارادہ بدل گیا کہ ان کو عذاب کیسے دوں جو تیرا ذکر کر رہے, جو تیری اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہیں. یعنی ایک بندہ اگر مصروف ہو تو سب سے عذاب ٹل جاتا ہے, اور اگر باقی سارے بھی مصروف ہو جائیں. اچھا ایک طرف یہ ہے, اب دوسری طرف سنیے گا, حدیث شریف میں ہے فرمایا کئی پہلے یعنی قوم بنی اسرائیل اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بستیاں جب برباد ہونے لگی نا, توجہ میری طرف ادھر دیکھیے, فرمایا اس وقت کیا ہوتا تھا, فرشتے جب عذاب دینے آتے نا تو کئی فرشتے واپس چلے جاتے. اللہ فرماتا ان کو برباد کیوں نہیں, یا اللہ فلاں بندہ نیک ہے, فرمایا نہیں اس کا گھر پہلے برباد کرو. کہا کیوں, فرمایا وہ اتنی برائیاں دیکھ کر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت ایک ذکر والے سے عذاب کو دور کر کے تمہیں بچا سکتی ہے, اور اگر کوئی برائیوں پر نہ بولے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور چپ ہو جائے اور یہ کہے جینا جتھے لگا ہی رہے, اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب سے پہلے نیکوں کو برباد کرتا ہے, باقیوں کی تباہی بعد میں ہوتی ہے. اللہ کے بندو اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو کہ اچھائی کو اچھائی کہو, برائی کو برائی کہو. کبھی تو ایسا کام آ جائے کہ نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل ہو جائے. میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے ہیں جب کوئی برا کام دیکھو تو سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان سے روکو. زبان سے نہیں روکتے, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, دل سے تو برا جانو نا. آج زمانہ وہ ہے دل سے برا جاننے والا کام بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے. اور یاد رکھو جس دن یہ ختم ہو گیا پھر عذاب کا انتظار کرنا. میرے نبی نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے اس وقت ہوگا کیا, توجہ میری طرف ایک ایک بات سننے والی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے. دوسری نشانی لوگ جاہل کو اپنا پیشوا بنائیں گے, عالم کو اپنا دشمن سمجھیں گے. آج وہی صورتحال ہے. مرزا جیسا جاہل جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے اس کو تو اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے, اور جو علماء میدان عمل میں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مولوی نے سارے جنا کیتا ہے. نہیں, مولوی ہی ہے جو تیرا ایمان بچا رہا ہے, مولوی ہی ہے جس نے مسجدیں آباد کی ہیں, مولوی ہی ہے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فانہ یوقظ للصلاۃ. فرمایا کبھی مرغ ککڑ ہوندا نا, ککڑ تہجد ٹائم کدی بانگ دے نا تو فرمایا اس کی آواز کو برا نہ سمجھنا, اس کو گالی نہ دینا. کیوں, فرمایا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں اور لوگوں یہ تمہارے لیے سبق ہے, اگر کوئی بندہ مرغ اذان دے تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا, تو جو عالم 5 وقت اذان دیتا ہے ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو. ان علماء کی عزت کو سمجھو, وقار کو سمجھو. لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ پنکھا باندھی رہے تو ٹھیک ہے, آپ بس تقریر سنیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ادھر دیکھیے نا, پسینہ پسینہ آئے گا تو میری طبیعت کھلے گی نا. توجہ میری طرف رکھیے, ذرا سیدھا ہو کے, اگر ناراض نہ ہوں تو, تھکے ہوئے بھی نہ ہوں تو سیدھے ہو کے بیٹھیے, اور اتنے سبحان اللہ کہ مجھے پتہ لگے کہ بندے جاگ رہے ہیں. ویسے نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی. یہ تھوڑی سبحان اللہ نہ سانو تقریر نہیں آؤندی, سانو ویسے ہی آؤندی ہوندی ہے, لیکن یہ ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا, وہ جڑا رہتا ہے. ادھر دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جب عروج پہ ہوں گے نشانیاں, توجہ ہے, نبی پاک نے فرمایا جاہل کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا اور عالم کو پیچھے کیا جائے گا. کمینے بندے کو عزت دی جائے گی اور عزت والے کو ذلیل سمجھا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا شراب عام ہوگی اور روکنے والے کو برا سمجھا جائے گا. فرمایا سڑک کنارے پر عورتیں بدکاری کریں گی اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ساری سڑک کنارے کھڑی ہیں, جہاں سے بٹھاؤ گاڑی میں لے کے چلے جاؤ, یہی بدکاری اور کس کو کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی اور بیوی کی عزت کو آگے بڑھایا جائے گا, ماں کو پیچھے پھینکا جائے گا. فرمایا دوستوں کی عزت کی جائے گی, اپنے باپ کی عزت نہیں کی جائے گی. یہ میرے نبی نشانیاں بتلا رہے ہیں. فرمایا خیانت عام ہوگی, جھوٹ عام ہوگا, دھوکہ عام ہوگا. اور فرمایا اس وقت ایک اور مسئلہ,
नाच गाने वालियां भी आम होंगी, जहां चाहो तुम नाच गाना उनका देख सकते हो। आज ये हालात तुम्हारे सामने है और हमारे कई लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया, महफिल करनी हो तो इजाजत लेनी पड़ती है सिक्योरिटी की, और अगर कंजर नचवाने हो तो कोई इजाजत नहीं है, सारे कंजर खड़े होकर देखने शुरू कर देते हैं। मादरत के साथ कोई जुमला सख्त हो तो मुझे माफ कर देना, और ये सख्ती अगर हम करते हैं तो हमें भी डॉक्टर समझा जाए कि जो ऑपरेशन करते वक्त छुरी चलाता है तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती, भी साढ़े फायदे वास्ते करदा पे है, ते सानू भी मजहबी डॉक्टर समझ लो, खैर है। हुण चुप हो गए जे जनाब, है असी भी अगर ऑपरेशन करते पे तो निक्का मोटा सानू भी कट ला लेने दे मेरा पुत, टेंशन ना ले। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे फरमाया। सवाल ये है, इधर देखें मेरी तरफ, शीशा मैंने आपके सामने कर दिया, हर बंदा खड़ा होकर अपना चेहरा देख रहा है, इसके अंदर कैसा नजर आता है? हर बंदे को अपना चेहरा देखना चाहिए, और अगर ये गंदी तस्वीर उस चेहरे में नजर आए तो फिर शीशे को ना तोड़ो, और मैंने शीशा दिखाया मुझे बुरा ना कहो, बल्कि अपना चेहरा धो के आओ। समझ आ रही है ना हजरात? हम सबको अपनी इस्लाह करनी होगी। ये फितनों का दौर है और इसके अंदर वही काम हो रहा है जो आप देख रहे हैं और जो मेरे नबी ने फरमाया था, जबकि हकीकत क्या है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अगर दीन को देखा जाए उसमें तो खैर है, रहमत है, शफकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं कि जो किसी रास्ते पर चल रहा हो और देखे कि रास्ते के ऊपर कोई अटकल वाली चीज है, रोड़ा है, वट्टा है, कंडा है, फरमा उसको अगर कोई हटा दे तो अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हमारे दीन में तो इतनी खैर है, लेकिन आज वो कहां गई खैर? हमारे दीन के अंदर इतनी खैर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, गौर से सुनिएगा, बनी इसराइल की एक बदकारा औरत थी, फरमाया अपने गंदे मकसद पे जा रही थी, बुखारी शरीफ में रिवायत है, कुत्ता एक प्यास से मर रहा था, उसने अपना जूता अपने दुपट्टे से बांधा और कुएं में लटकाया और उसके अंदर पानी निकाल के कुत्ते दे मुंह च पाया, उसकी जान बच गई। अल्लाह ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम से कहा, इस औरत को कह हमें तेरी अदा ये पसंद आ गई, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, अच्छे अमल कर, हमने तुम्हें जन्नती बना दिया। हमारे दीन में जान बचाने पर इतना बड़ा अजर है, तो जहां बदकार औरत कुत्ते की जान बचाए उसका ये हाल है, तो जहां एक मुसलमान की जान बचाए। बात समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आ रही? हम कहां चले गए? हमने अपने रास्ते बदल लिए और फिर हम कहते हैं गजा के मुसलमानों पर हमले हो गए, फिर हम कहते हैं इंडिया सानू अखा कट है। हम अपने करतूतों पर भी तो गौर करें ना मेरे भाई। हमारे जो पहली उम्मतें, आपको पता है उनके ऊपर अजाब क्यों आए थे? कुरान मजीद कहता है सबसे ज्यादा वजूहात दो बयान की है, नाप तोल में कमी करते थे, नबियों की नाफरमानी करते थे। बताइए ये कौम नाप तोल में कमी कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ मुझे जरा। लेकिन शुक्र करो अभी पत्थर नहीं बरसे, शुक्र करो अभी चेहरे नहीं बिगड़े। नबी पाक ने फरमाया था जब ऐसा मौका आ जाए लोग बददियानती पर उतर आए और फखर समझे, फरमाया फिर इंतजार करना जलजले का, सुर्ख अंधेरियों का और बेमौसमी बारिशों का। अब इस्लामाबाद में आपने देखा कैसा ज़ालाबारी हुई, देखी है ना आपने? गाड़ियां तबाह कर दी, सारे बंदे ओए होए होए इतना नुकसान। मैं कहा जिथे 4 बर्फ के गोले डिगे ने उथे तुसी इन्हें चीखते पे हो, तो गजा के अंदर तो इतने बम गिरे, तब तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? हमें सोचना होगा। ये हमारे करतूतों के पेश नजर है सब कुछ। भाई अपने आप को संभालो। आजकल का नौजवान ये मस्जिद में नजर क्यों नहीं आता? ये फेस्टिवल की जीनत क्यों नजर आता है? ये नौजवान अपने दोस्तों को तरजीह देता है, अपने बाप की इज्जत क्यों नहीं करता? आजकल का ये जवान ये अखबार पढ़ता है, न्यूज पर नजर रखता है, ये रब का कुरान क्यों नहीं पढ़ता? मुझे पता है हो सकता है आपका इरादा ना हो ये तकरीर सुनने का, पर मेरा इरादा यही तकरीर करने का है ताकि सबक मिले, हमारा ज़मीर जागे। और हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं इसका फरीजा अदा करना बहुत मुश्किल है। आप दुआ करें ये हमारी तरफ से अदा हो जाए। अपने आप को संभालो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहादीस पढ़ो, नबी पाक ने फरमाया वो जवान जो जवानी में तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता कर देता है। वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लग जाता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। वो बंदा जो आदिल हुक्मरान बन जाए, फैसला सही करे, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। फरमाया वो बंदा जिसको किसी औरत ने कहा मेरे साथ मुंह काला कर, और इसने कहा मैं नहीं कर सकता, फरमाया अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये मेरा रब फरमा रहा है, ये हदीस है, ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। आज हमारे मुआशरे को इन चीजों की जरूरत है।
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، غور سے سنیے گا، مصیبتیں ٹالنی ہے نا تو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 بندے جا رہے تھے اور پہاڑی سفر تھا، اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، شدید طوفان چلا، وہ ایک غار میں بیٹھے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، یہ گپ نہیں ہے، ویسے یہ 5ویں کی کتاب میں بھی یہ مضمون تھا کسی وقت، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، ذرا غور سے سنیے سارے میرے دوست، میرے احباب۔ فرمایا کہ انہوں نے بڑا دھکا لگایا لیکن وہ بالکل کامیاب نہ ہوئے اور وہ راستہ نہ کھلوا سکے، نہ کھول سکے۔ اب تینوں سوچ بچار میں پڑ گئے کہ راستہ ایک ہی اور وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار آج ہمیں نا کسی نیکی کا وسیلہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت ٹال دے۔ بخاری شریف ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کو اپنی زندگی کی یہ نیکی یاد تھی، سنیے کیا وہ کہتا ہے، باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا، جب میں واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا تھا، میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ میرے اللہ یہ صرف تیرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا۔ اور اس نے کہا، یہ بخاری میں ہے، باری تعالیٰ وہ رات تو میں تو بھول سکتا ہوں پر تو کیسے بھولے، تو تو رب ہے، کہ جب میں آیا اور میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بلک رہے تھے، میں نے دودھ ان کو نہیں پلایا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا، بعد میں بچوں کو۔ باری تعالیٰ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا ہے تو آج یہ میری مصیبت تو ٹال۔ فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی لکیر آنا شروع ہو گئی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ نیکی قبول ہو گئی، یہ وسیلہ۔ دوسرے سے کہا تو اپنی نیکی یاد کر۔ میرے سارے دوست غور فرمائیں، چھوٹے بڑے۔ دوسرے نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا اور ہفتے کے اس کے صرف 2 کلو چاول بنتے تھے۔ کتنے کلو بھائی جان؟ 2 کلو۔ اور باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جب اس کو 2 کلو چاول دیے تو اس نے مجھے کہا کہ میری امانت ہے تیرے پاس، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، جب بھی واپس آیا میں لے لوں گا، میری امانت کو سنبھال کے رکھنا، میں بڑا غریب ہوں۔ باری تعالیٰ پھر تیرے علم میں ہے نا کہ وہ ایک عرصے تک نہیں آیا، میں نے وہ چاول جب خراب ہونے لگے تو زمین میں ڈال دیے، اس کی پنیری بن گئی، پھر میں نے اس کو مزید کاشت کیا تو وہ پہلے 2 کلو تھے، پھر 2 بورے بن گئے، پھر وہ بندہ نہیں آیا تو میں نے ان کو بیچ کر ایک گائے خرید لی، پھر وہ گائے نے بچے دینے شروع کر دیے، پھر وہ بندہ نہیں آیا، 2 4 10 15 20 گائے ہو گئیں، تو پھر میں نے ایک غلام خریدا جو ان گایوں کو چرائے کرتا تھا۔ باری تعالیٰ اتنے یعنی 30 40 سال کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میرے 2 کلو چاول دے دے۔ تو باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے میں نے 2 کلو چاول نہیں دیے تھے، میں نے کہا تھا یہ گائیں بھی تیری ہیں، یہ بخاری شریف ہے، یہ ساری گائیں بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا ہے۔ اور اس نے رو کے مجھے کہا تھا یار غریبوں کا لوگ پہلے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میرا مذاق نہ اڑا یار، میں پہلے پتہ نہیں کتنا ستایا گیا ہوں اور اتنا عرصہ پتہ نہیں کیسے، میرے 2 کلو چاول دے دے، جو میرا گزارا ہوگا میں کر لوں گا، پر مذاق نہ اڑا، میں بڑا غریب ہوں یار۔ لوگ تو پہلے غریبوں کو بڑا ستاتے ہیں۔ تو میں نے مسکرا کے اسے سینے لگایا اور اسے کہا تھا اے اللہ کے بندے یہ گائے بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا، یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ باری تعالیٰ وہ روتا بھی تھا اور خوشی سے مجھے دعائیں بھی دیتا تھا اور جا رہا تھا، اے اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو آج میری مصیبت تو ٹال۔ اس نے جب یہ وسیلہ دیا تو کہا کہ پھر پتھر کو ایک جھٹکا لگا اور مزید روشنی آئی، لیکن بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تیسرے بندے کو کہا تو بھی نیکی یاد کر، تو وہ رونے لگ پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہتا یار ہے راز کی بات پر آج مجھے کرنی پڑے گی۔ اور کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میرے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا، میرے اللہ ہم نے آپس میں رابطہ شروع کیا اور ایک مقام طے کیا کہ جہاں پر ہم بدکاری کریں، اے اللہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر قریب تھا کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پہ مل لیتے، لیکن اس عورت کے منہ سے نکلا کہ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ پھر تجھے پتا ہے نا کہ میرے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، نہ میں نے کچھ کیا نہ اس نے، ہم توبہ کرتے بھاگ نکلے۔ باری تعالیٰ اگر یہ نیکی تیرے ڈر سے تھی، تیری رضا کے لیے تھی تو آج یہ مصیبت تو ٹال۔ کہا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور سارے راستے کھل گئے۔ عزیزو
اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے جو چاہتا ہے میری رکاوٹیں ہٹ جائیں اس بندے کو چاہیے کم از کم یہ 3 نیکیاں کرے. ماں باپ کی عزت کرے, ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. فرمایا دوسری, غریبوں کا حق نہ کھائے, ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور تیسری, کبھی بدکاری نہ کرے, اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے گا. فرمایا صرف دنیا نہیں, قبر کے عذاب کو بھی دور کر دے گا, حشر کی رسوائی کو بھی اللہ دور فرما دے گا. میرے عزیز اور پیارے دوست, جب تک ہم اپنا کردار نہیں بدلیں گے, ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے, اس وقت تک یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو اپنے کردار کو بدل کے دے, خدا کی قسم یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا. میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, صرف 2-4 منٹ اور ہیں. میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 12 بجے سے پہلے فقیر آپ کی جان چھوڑے گا. ویسے بھی لگ بھگ گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو, لیکن اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سستیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں, اور ہمارے معاملات کے اندر کتنی سستیاں ہیں. اور لوگوں نے نا اپنا اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے. جو دکان بنا کے بیٹھے کہتے ہیں اس کے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. تو بھائی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو کمانے کی فکر نہیں ہو. کہتا بھائی نمازاں پڑھو, اپنی قبر سیدھی کرو, کیا جڑے باقی 6 جب میں نہیں ہے ان کے سیدھا کرنا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق ذہن بنا کے, اور خود مفتی نہ بنو, دین کو سمجھو میری جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق جب دین پر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, توجہ ہو تو سنا دوں حدیث آپ کو اگر جاگ رہے ہیں تو. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے, فرمایا جدھر بھی جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے. تو جنہوں نے راتی 2 بجے سونا تو سویرے 12 بجے اٹھنا ہے, کیسے فجر پڑھو گے؟ مہربانی کرو اپنی عادت بدلو. پھر کہتے ہو دفتر جاتے ہیں کام نہیں ہوتا, رشوت دینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ تم آیا ہی بڑے سیدھے طریقے نال ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دوسری بات, میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے. تو جدے ہتھی شیطان دا جھنڈا ہونا ہے اور نکھے کامیابی لبنی ہے. نماز فجر یہ حدیث ہے. دوسری حدیث رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث آدھی رات, مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا حضور باقی آدھی رات کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے بتائیے سونے پر کون عبادت کا ثواب دیتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو عطا فرماتا ہے. یہی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر محفل ساری رات کی اور نماز نہ پڑھی تو فرمایا اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ثواب ہے. اور یہ فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں آج تو بعد محفل نہیں کری, محفل کر, پر یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے. عشاء کی نماز ہوتی ہے نا تو بعد میں مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات عشاء کی نماز ہو گئی یا جلدی جلدی مسیطے آ جاؤ تو آپ محفل شروع کریے. تو میں کہ نماز ہی سارے چلے گئے نے کیا ہو, تو میں کہ ہوں بے نمازیاں نا محفل شروع کرنی ہے. سوالیہ نشان تو ہے نا. مہربانی کریں عشاء کی نماز آپ پڑھیں اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت اور ایک نعت ہو جائے اور ایک تقریر ہو جائے. اللہ اللہ خیر صلاح, 10 بجے سلام پڑھ دیں, سارے کام پر جائیں, دکان پر جائیں, نماز بھی پڑھیں, خیر بھی ہو جائے, برکت بھی ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ مشورہ ہے, عمل تے جڑا تسی کرنا سانو ڈاڈا پتا ہے, لیکن کم از کم مشورہ دینے میں حرج تو نہیں نا میری جان. تو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیے میرے عزیز. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ ہے طریق. اور میں آپ کو ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں, سارے بھائی جان توجہ کریں تو سناؤں. یہ محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے یا حرام میں؟ تو فرمایا حلال میں, حرام میں برکت نہیں ہے. کہا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے
साल के अंदर ये जब बच्चा दे तो गाय भैंस एक बच्चा देती है, और अगर वो उम्मीद से हो तो ना हो तो कहने देना है। समझ आ रही ना? बकरी होती है तो एक बच्चा हाथ दो, हुण जिन्नी मंगाई हुण दो वाली बकरी है ही कोई नहीं, शायद कोई होवे, वरना पहले बकरियां 4-4 बच्चे भी देती थी। ये बात भी समझे आप हजरात। अच्छा, इसके बावजूद कि इनके पैदा होने की रेशो कम है, कुर्बानी पे ये हलाल होते हैं, शादी ब्याह थे, होटल थे, ऐसे ही है ना, लेकिन इसके बावजूद इनके रेवड़ नजर आते। इसके मुकाबले आप बिल्ली देख लें, कुत्ती देख लें, उसके बच्चे ज्यादा होते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 गलूरे, तो 6 महीने बाद उन्हें सूना है, लेकिन इसके बावजूद आपको रेवड़ नहीं नजर आते। हालांकि है ये भयानक बात, घिन वाली बात है, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ रही है मुझे। इनको ज़िबा करके कहीं पर जैसे बाकी जानवर इस्तेमाल होते हैं, इनके इस्तेमाल भी कोई नहीं करता, ना ये ज़िबा किए जाते हैं, ना इनके और कोई मसरफ है, पैदा भी ज्यादा होते हैं, इज्जत फिर कोई नहीं। क्यों? फरमाया बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा। एक बंदे ने सवाल किया, हजूर इन्हों बरकत लभी क्यों है? यानी ये कुत्ता है या कुत्ती है, इन्हों बरकत क्यों नहीं लभी, तो बकरी ने क्यों लभी है, वजह क्या है? अब सुनिए जवाब। फरमाने लगे वजह यह है, कुत्ता जो होता है ना, रात के पहले हिस्से में जागता रहता है, लेकिन जब पिछला पहरा है तहज्जुद के बाद ये सो जाता है। और जो बकरी होती है ये पहले पहर में सो जाती है, तहज्जुद के वक्त उठ जाती है। कुत्ते की बरकत इसलिए खत्म कर दी कि तहज्जुद के वक्त सो गया, चंगे वेले सो गया, सोने वेले सो गया, फरमा तेरी ऐसी बरकत ही चुक लइए। और बकरी को बरकत इसलिए मिल गई, फरमा तहज्जुद वेले उठिए। ये मैंने तुम्हारे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, अब कुंडा तुमने खुद खोलना है। अगर बकरी जाग जाए तहज्जुद के वक्त, हालांकि ना उन्हें मसीती होना है, ना उन्हें नमाज पढ़नी है, तो ना, लेकिन तहज्जुद का टाइम बाबरकत है, उसमें जागने से ही अल्लाह ने उसको बरकत दे दी है। अल्लाह के बंदे, तू और मैं क्यों नहीं जागते हैं? हम रात के पहले पहर में जागते हैं, पिछले में क्यों सो जाते हैं? क्यों हमारी हरकत बकरी वाली नहीं है और क्यों कुत्ते वाली हरकत पे हम चले हुए हैं? जुमला सख्त है, बर्दाश्त कीजिएगा। क्या हुआ क्या है मुसलमान? मेरे भाई आज कहते हैं बरकत चली गई, वो सारी रात तो ठेले पे बैठा रहना है, तहज्जुद का टाइम होता तो चुप करके सौ जाना है, ना अज़ान फजर, ना नमाज फजर, ना तिलावत कलाम। मुझे पता है ये बात सुनने के बाद सुभान अल्लाह बहुत मुश्किल होती है, लम्हा फिक्रिया है, और अच्छी बात है आपने सुना है, और मुझे उम्मीद है अमल भी करेंगे। टाइम से सोएं और तहज्जुद के वक्त टाइम से उठने की आदत। और आपको पता है ये डॉक्टर हज़रात कहते हैं सवेरे उठ के जरा सैर करया करो, कहते हैं ना जी, ये सवेरे ही सैर क्यों, रात ही क्यों नहीं? कभी सोचा है? कहते हैं जी वो टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर ये रक्शे, ये बसें, ये ट्रक और ये चीजें नहीं होती, डस्टलेस माहौल होता है सारा मौसम, यानी उसमें धूड़ ते कट्टा ते रक्शे ते ये वो नहीं होता। मैंने कहा ये तेरी डॉक्टरी तहकीक है, तुम्हें सूफिया की तहकीक बताऊं? सूफिया कहते हैं जो बंदा फजर के वक्त उठ के जरा बाहर निकलता है ना, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है, उसकी सेहत के लिए फायदेमंद है। क्यों? फरमाया वजह यह है, उस वक्त जागने वाले या नमाजी हैं या कुरान वाले या तहज्जुद, जितने डाकू, लुटेरे, शराबी, बदमाश, बदकार, ये सारे सोए हुए होते हैं। ये हवा नमाजियों के जिस्म से टकरा के जब आती है तो जो जो इस हवा में सांस लेता है अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। ये है असल लॉजिकल बात, ये सूफिया ने ताकीद की है। और तवज्जो है मेरे भाई, खुदारा नबी पाक की सुन्नत की तरफ रगबत फरमाइए, खुदारा मेहरबानी फरमाइए और नबी करीम अलैहि सलाम के तरीक पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी आज की हाजिरी कबूल फरमाए। मदरी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है। अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वैसे भी उनका जो मीडिया है वो खबर देने में ऐसे लगता है, उन्होंने खबर सुन लो ना तो एवं ही लगता भी जहाज जड़े ने ना वो शेखुपुरा टप्पे आते रहे उन्होंने। हाँ हाँ, मजाक तो इलावा इतने ननकाने के नेड़े नेड़े जे
تے 10 منٹ بعد فیصل آباد پہنچنا لے جے یہ ہو گیا. میں نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کفر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, مسلمان کے ساتھ اتنی جلدی پنگا نہیں لیتا, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک بندے کو مارتا ہے, جیسے غزہ فلسطین میں کیا, اور ویسے دوسری طرف اعلان کر دیا کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. دیکھیں پانی بند کرنا تو ہمارے آرمی چیف نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہے اور اسی تو دساں گے تسی پانی کیویں بند کیتا ہے, اور امید یہ ہے کہ ہماری فوج, ہماری دعا اور ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں, اسی پانی کھلواواں گے. لیکن مینوں انڈیا دی سمجھ نہیں آؤندی بھی پینا تے تسی گاں دا پیشاب ہے تے پانی کادے واسطے بند کیتا جے. اسی طرح نا جی مما کو گل تے دسو نا یار, وہ پینا تو تسی پھر گاں دا پیشاب ہے اور پانی بند کر دیو کینا دا, جینا زمزم پینا ہے. ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو, تو انہوں سمجھ نہیں ہونے تو انہوں ہویا کی ہے. اور یہ پہلگام کے اندر ایک ڈرامہ رچایا, کتنے سیاہ مر گئے ہیں, حال حال پاتے. پاکستان نے اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ فضائی سرحد بند ہے, کوئی توڑا جہاز ساڑھے اتر ننگ سکتا, اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے بھی کہا 48 گھنٹے نے سارے انڈین نکل جاؤ ایتھوا سی توڑا بندہ کو نہیں رکھنا, اچھی بات ہے. اور ساتھ میں بارڈر, انہوں نے کہا تسی بات ایسی بھی بند کیتا سی, کو چوڑیاں نہیں پائیاں. اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جداں دا